بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے مقالے میں یہ بات عرض کی تھی کہ سچائی تمام نیک اعمال کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ جب آدمی سچائی کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سچ کڑوا کیوں نہ ہو، اور چاہے اس سچ کی وجہ سے کتنے ہی مشکل حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، سچائی کے دامن بندہ کبھی بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ جب سچائی کو اختیار کرے گا تو اس کے جو آخرت میں ثمرات ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے ثمرات جو دنیا میں نقد ملیں گے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ ماضی قریب کا آپ حضرات کے سامنے یاد کرتا ہوں کہ سچائی نے کیا فائدہ کر دکھایا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1866 عیسوی کی ہے، کاندھلہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ کاندھلہ شہر میں ایک زمین کے اوپر ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اب اگر وہ زمین مسلمانوں کی ہے تو اس کے اوپر مسجد بنے گی، اور اگر وہ زمین ہندوؤں کی ثابت ہوئی تو پھر اس کے اوپر مندر بنایا جائے گا۔ یعنی گویا اسلام اور کفر کا جھگڑا تھا دوسرے لفظوں میں۔ یہ بات ہے انگریز کی عدالت میں اس مقدمے کو لایا گیا۔ انگریز کی عدالت میں اس مقدمے کے اوپر، اس قضیے کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ ہندو میں سے کسی ہندو نے کہا کہ مسلمانوں کا مولوی مظفر حسین یہاں عدالت میں آ جائے اور وہ جو بات کہے وہ کہے زمین ہندوؤں کی ہے، ہندوؤں کو دے دی جائے، اور اگر وہ کہیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کو دے دی جائے۔ اس آفر کو کرنے والے، یہ پیشکش کرنے والے ہندو تھے۔ جج حیران ہو گیا، انگریز جج، کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ اپنے مخالف ہی کو گویا ثالث تسلیم کر رہے ہیں، چونکہ جھگڑا تو مسلمانوں اور ہندوؤں کا تھا، فرد واحد کا جھگڑا تو تھا نہیں۔ تو جج نے پوچھا مسلمانوں سے، کیا آپ کو یہ بات قبول ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں ہمیں بھی قبول ہے۔ چنانچہ تاریخ مقررہ کی گئی، اور اگلی تاریخ کو مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کی اس عدالت میں لانے کا کہا گیا۔ اگلی تاریخ پر مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جج نے پوچھا مولانا کیا حقیقت ہے، یہ زمین کس کی ہے، ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سچ یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے۔ جب مولانا نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جج قلم منہ میں لے کر سوچتا رہ گیا۔ ہندو سرپٹا گئے کہ یہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی بات مسلمانوں کو تعجب ہو رہا تھا، غصہ آ رہا تھا کہ اس نے تو مسلمانوں کو شکست دے دی ہندوؤں کے مقابلے میں۔ تو جب یہ فیصلہ سنایا گیا، مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ نے یہ بات بتا دی، تو خاموشی طاری ہوگی عدالت میں۔ لیکن اس وقت کا مورخ لکھتا ہے کہ اس دن مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہندوؤں کے 27 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، اسلام کی جیت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے دامن رحمت میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیں۔ زیادہ مسجدیں بنانا، زیادہ افراد کو اکٹھا کرنا اور
مال پیسہ بنا لینا یا مسلمانوں کو جتوا دینا اور دوسروں کو جھوٹا ثابت کر دینا جھوٹ کے ذریعے، چلاکی کے ذریعے، اپنی منطق کے ذریعے، یہ اسلام کی جیت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اسلام کی جیت نہیں ہے۔ اسلام کی جیت اس بات میں ہے کہ سچائی کو قائم رکھا جائے اور سچائی کی وجہ سے چاہے اس میں مسلمانوں کا وقتی طور پر نقصان کیوں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یہ دیکھو وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان نظر آ رہا تھا لیکن سچائی کی وجہ سے اتنے زیادہ ہندو بھی مسلمان ہو گئے، اور وہی جگہ جو ہندوؤں کو ملی اور ان ہندوؤں کو ملی جو اب مسلمان ہو چکے تھے، جہاں مندر بننا تھا اب وہاں پھر مسجد تعمیر ہوئی۔